جنازہ نکل گیا. نہیں وہ کہتی ہے میرا سب کچھ لٹ گیا. میری بہن اور بیٹیوں، سب سے پہلے اپنے دین کی پرواہ کرو، اپنے اسلام کی پرواہ کرو. اگر تم نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ میں اسلام کی شہزادی ہوں، میں کنیز فاطمہ زہرا ہوں، میں اپنے پیارے آقا کا عشق اپنے دل کے اندر بسانے والی ہوں، اگر دل میں یہ بٹھا لیا کہ میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، تو ایک طاقت نہیں، ہزاروں طاقتیں تمہارے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی. تو حضرت سمیہ والا لہجہ تمہاری زبانوں پر ہوگا اور تم یہ کہتی ہوئی نظر آؤ گی ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں. اپنی گردن تو کٹا سکتی ہیں مگر اپنا ایمان چند سکوں کی خاطر نہیں بیچ سکتی ہیں. آج ہمیں اپنے گھر کے اندر اس بات کو سمجھانے کی اور سکھانے کی ضرورت ہے. ماحول دیکھیں آپ ہندوستان کا کتنا خطرناک خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا آپ نہیں پڑھتے؟ نیوز چینل پر دیکھیے، سوشل میڈیا پر دیکھیے، روزانہ تازہ نئی خبریں. اللہ اکبر، فلاں جگہ سے بیٹی چلی گئی، فلاں جگہ سے بیٹی چلی گئی، اس کی بیٹی چلی گئی غیر کے ساتھ. اللہ اکبر، ہم نے کیا دیا اپنے گھر میں؟ ہم نے کیا سکھایا اپنی بیٹیوں کو؟ ہم نے کالج، یونیورسٹی اور ٹیوشن کے نام پر ہم نے یہی سکھایا نا اسلام سے دور ہو جا. اس کا یہی نتیجہ رہا. ہم نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ بیٹی تو اسلام کی شہزادی ہے. بتاتے کیسے جب ہمیں کبھی توفیق نہ ہوئی نماز پڑھنے کی. اپنی بہن کو سمجھاتے کیسے جب ہم نے کبھی قرآن کی تلاوت اپنے گھر کے اندر نہ کی. یہ ڈوب مر جانے کا مقام ہے آج ہماری پوری قوم کے لیے. افسوس کا مقام ہے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے لیے آگے کچھ قدم اس طرح کے اٹھانے چاہیے تاکہ یہ فتنہ ہمارے درمیان سے جلد ختم ہو سکے. ورنہ یاد رکھو حالات زیادہ بگڑ جائیں گے تو پھر ہماری بہن اور بیٹیوں کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، جس گھر کا بھائی نمازی ہوتا ہے، جس گھر کا باپ نمازی ہوتا ہے، جس گھر کا بیٹا نمازی ہوتا ہے تو گھر کی عورتیں خود بخود نمازی بنتی ہوئی نظر آیا کرتی ہیں. بولو سبحان اللہ. ارے محبت سے بولیے سبحان اللہ. لیکن جس گھر میں بھائی ناچنے والا ہو، جس گھر میں باپ جو ہے آوارہ گردی کرنے والا ہو، چوراہوں پر بیٹھنے والا ہو، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا ہو، جس کا بیٹا ادھر ادھر تیری میری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والا ہو، تو پھر سوچو نا، کیا وہ یہ سوچتا ہے میری بہن کو کوئی خبر نہیں؟ کیا وہ یہ سوچتا ہے میری ماں کو کوئی خبر نہیں؟ کیا وہ یہ سوچتا ہے میری بیٹی کو کوئی خبر نہیں؟ خبر سب کو ہوا کرتی ہے مگر شرم کی وجہ سے آپ کے سامنے وہ خاموش رہا کرتی ہیں. لیکن پھر وہ بھی وہی راستہ اختیار کیا کرتی ہیں جو گھر کے اندر ان کے مردوں کا ہوا کرتا ہے. اس لیے اگر آپ اپنے گھر کے معاشرے کو، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول اچھا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اچھے بن جائیں. اللہ، آپ نمازی ہوں گے، آپ کی بہن نماز پڑھے گی، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، آپ کی بیوی قرآن کی تلاوت کرے گی، آپ تہجد گزار ہوں گے، آپ کے گھر کی بیٹیاں تہجد گزار بن جائیں گی، آپ سچے عاشق رسول بن جائیں گے تو قسم خدا کی یہ بہن اور بیٹیاں بھی آقا پیارے نبی سے سچا عشق کرنے والی بن جائیں گی، کنیز فاطمہ زہرا بنتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ نمازی بن جائیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول خود بخود سدھرتا چلا جائے گا. کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے. مرنا سب کو ہے، انتقال سب کا ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہر ایک کو ہے، مگر سب کے جانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، سب کے جانے کا انداز الگ ہوتا ہے. کوئی خدا کو راضی کر کے دنیا سے جاتا ہے، کوئی خدا کو ناراض کر کے دنیا سے جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کا بندہ کتنا خوش اور کتنا پیارا ہوتا ہے کہ جو دنیا سے جب جائے، انتقال بعد میں ہو، اپنے رب کو پہلے راضی کر لے. اللہ، جس نے یہ کر لیا نا، دنیا میں آنا بھی اس کا کامیاب ہے، دنیا سے جانا بھی اس کا کامیاب ہو گیا. اے نبی کے پیارے دیوانوں، ایک نبی کے غلام کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں اور انشاءاللہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. اللہ اکبر. اس اسلام کے پودے کو ہرا بھرا کرنے کے لیے نہ جانے نبی کے کتنے غلاموں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں. کربلا کا منظر ہماری نظروں کے سامنے ہر وقت رہا کرتا ہے. کربلا کا منظر یہ وہ منظر ہے جو قیامت تک کے لیے تر و تازہ رہے گا.
جب ماہ محرم الحرام شریف آتا ہے مسلمانوں کے دل اور مسلمانوں کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی ہیں. اللہ اکبر. وہ کربلا کا منظر اپنی نظروں کے سامنے لاتے ہیں, حسین اعظم کی قربانی کو یاد کیا کرتے ہیں. اللہ اللہ, میرے آقا حسین اعظم نے سجدے کی لاج کو بچا لیا, سجدے کو بچا کر کے لے گئے میرے آقا حسین. کربلا کے میدان میں اسلام کو زندہ کر دیا میرے آقا حسین نے. لیکن آگے کا مسئلہ اور دیکھیں, جیسے جیسے یہ وقت آگے بڑھتا چلا گیا دشمنان اسلام دنیا کے اندر پیدا ہوتے چلے گئے, مگر ہر دور میں جب بھی کوئی اسلام کا دشمن پیدا ہوا ہے تو اللہ نے کوئی غازی, کوئی مجاہد دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے جس نے اسلام کے پودے کو ہرا بھرا کر دیا ہے. یہی ایک تاریخ ہے ملک ہندوستان کے صوبہ کشمیر کی. جب صوبہ کشمیر کا وہ منظر اپنی نظروں کے سامنے لائیے, جب انگریزوں کی حکومت ہے, برٹش گورنمنٹ ہے, اللہ اللہ سارے مذہب کے, سارے عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں, وہاں پر ہوا کیا؟ وہاں پر یہ ہوا, اللہ حاکم جو ہے عیسائی ہے, وہاں کے حکمران عیسائی ہیں, سپاہی عیسائی ہیں, پولیس والے عیسائی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, وہاں پادریوں نے جو چند مسلمان تھے ان کو بہکانا شروع کر دیا. عیسائی مذہب میں ان کو لانے کے لیے پوری کی پوری طاقت انہوں نے جھونک دی, مسلمانوں کو عیسائی مذہب میں تبدیل کرنے لگے. اللہ اللہ, جب علماء کرام کے نورانی قافلے کو پتہ چلا کہ صوبہ کشمیر میں اس طرح کا ماحول برپا ہو چکا ہے, بہت سارے مسلمان دنیا کے مال اور لالچ کے چکر میں, دنیا کے مال کے لالچ کے چکر میں مذہب اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, عیسائیت کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. علماء کرام کا وفد گیا ہے کشمیر کی سرزمین پر, اور وہاں پر لوگوں کو جا کر کے سمجھانے لگے, اور نبی کے پیارے دیوانوں, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اپنے اسلام کو نہ چھوڑو. اللہ نے یہ دین تمہیں بڑا پیارا عطا فرمایا ہے. یہ دین تو وہ دین ہے جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے مکمل دین اسلام ہم کو عطا فرمایا ہے, اور یہ دین دینے کے بعد رب تعالی ہم سے راضی بھی ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کس طرح سے کریں گے. اللہ اللہ, جب سمجھایا نا تو وہاں کے پادریوں کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے علماء کرام کا وفد آ چکا ہے, وہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں عیسائی مذہب میں آنے سے. اللہ اللہ, جب اتنا پتا چلا حاکم کی بارگاہ میں شکایت پادریوں نے درج کر دی ہے. وہ سمجھ رہے تھے حکومت ہماری ہے, اللہ اللہ, یہاں حکمرانی ہم کر رہے ہیں, اللہ اکبر, حکومت ہماری ہے, سارے لوگ ہمارے, سارا قافلہ ہمارا ہے, ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا. مگر ان کو پتا نہیں تھا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. بولو محبت سے سبحان اللہ. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا. ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ دین اسلام جو آیا ہے یہ بجھنے کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ پوری دنیا میں عظمت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے اسلام آیا ہے. اور اسلام چند دنوں کے لیے نہیں آیا بلکہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے, قیامت تک کے لیے آیا ہے نا. تبھی تو یہ ایک پیغام دیا تھا شہید جنگ آزادی. جب ہندوستان کی آزادی کی جنگ شروع ہوئی تھی تو ہمارے ضلع مراد آباد کا گل شہید کا چوراہا تھا, علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی تھے. انہوں نے جب فتویٰ دیا, انگریز حکومت کے کارکنان آ گئے آپ کو پکڑنے کے لیے, گل شہید کے چوراہے پر سولی پر آپ کو لٹکا دیا گیا ہے. آپ سے کہا جا رہا تھا اسلام کو چھوڑو اور جنگ آزادی کا فتویٰ جو آپ نے دیا ہے اس کو واپس لے لو, تمہاری جان بخش دی جائے گی. آپ نے کہا تھا او لوگو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کفایت علی تمہارے آفر کو مان لے گا اور اپنے دین سے پھر جائے گا؟ نہیں نہیں, یہ دین دین فطرت ہے, یہ اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا. ایک کفایت علی آج شہید ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ قیامت تک ہزاروں کفایت علی کے غلام دنیا کے اندر پیدا فرما دے گا. آپ نے کہا تھا یہ بات میری نوٹ کر لینا اور قیامت تک کے لیے یہ
بات ثابت ہوگی میرے آقا نے جو پہلے ہی فرما دیا ہے. آپ نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاگ پر دل سے درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اللہ اکبر. اب وہی منظر تھا کشمیر کا. عزیزان ملت اسلامیہ وہاں کے پادریوں نے حاکم کے دربار میں شکایت کر دی کہ علماء کرام آئے ہیں مسلمانوں کو روک رہے ہیں عیسائی مذہب میں آنے سے. حاکم کا پارا گرم ہو گیا. اس نے کہا فوراً ان کو گرفتار کر کے میرے دربار میں لے کر کے آؤ. پادریوں نے کہا ہم سے نہیں آنے والے اپنے کارکنان کو بھیجو پولیس والوں کو بھیجو. بھیج دیا گیا ہے پولیس والوں کو. علماء کرام حاکم کے دربار میں ہیں. اللہ اکبر. اور علماء کی شان بہت افضل والا ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دوسرے مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء کہ اگر علماء جو سچے دین کے سپاہی ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. علماء کرام کا نورانی قافلہ حاکم کے دربار میں کھڑا ہے. حاکم نے پوچھا اے علماء یہ بتاؤ تم نے بغاوت کشمیر میں آ کر کے کیوں شروع کر دی؟ علماء کرام نے کہا ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی ہے. ہم اپنے بھائیوں کو اپنے دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ مسلمان بن کر کے رہیں وہ دوسرے مذہب میں نہ جائیں. انہوں نے کہا یہاں ہماری حکومت ہے ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. آج بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. مگر میرے بھائیوں اپنے آپ کو کبھی ہلکا مت جانو. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کمزور نہ جانو کمزور نہ پڑو غم نہ کھاؤ تم ہی بلندوں والا ہو کامیابی تم ہی کو ملنے والی ہے. سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ تم مومن تو بن جاؤ. آج تم رونا روتے ہو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ بل آ رہا ہے وہ بل آ رہا ہے یہ قانون پاس کر دیا گیا وہ قانون پاس کر دیا گیا. جناب دنیا کے کوئی قانون کتنا ہی انسان بنا لے کتنا قانون دا قانون بناتا رہے ایک دو نہیں ہزار نہیں لاکھوں قانون بنا لے یہ قانون چند دنوں کے لیے بنتے ہیں سب ختم ہو جایا کرتے ہیں. مگر قانون مصطفیٰ ایسا قانون ہے جب سے بنا ہے نہ کبھی ختم ہوا ہے اور نہ قیامت تک ختم ہو پائے گا. کبھی ختم نہیں ہو پائے گا اسلام کا قانون. پادری دربار میں موجود ہیں علماء دربار میں موجود ہیں. حاکم نے کہا بتاؤ آپ نے بغاوت کیوں کی؟ پادری بول پڑے اے حاکم ہمارے پاس ان کے خلاف ایک ثبوت ہے وہ ثبوت ہم تم کو دیں گے ان سب کو قید خانے میں ڈال دینا. اللہ اللہ. حاکم نے کہا پادریوں سے جاؤ ثبوت لے کر کے آؤ کیا ثبوت تمہارے پاس ہے جب تک ہم ان کو مہلت دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. علماء کرام حاکم کے دربار میں موجود ہیں. اے نبی کے پیارے دیوانوں توجہ تو کرنا. علماء کرام سے حاکم نے کہا تھا اے علماء کرام کی جماعت بتاؤ تم نے یہاں پر آ کر کے ایسا کیوں کیا؟ اب پادری بول اٹھتے ہیں اے حاکم ہم ان کے خلاف ثبوت ابھی آپ کو پیش کرتے ہیں. ان کے پیارے نبی کی حدیث پاک ہے. ان کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. اللہ اللہ. ان کے آخری نبی نے ان علماء کو نبیوں کا وارث کہا ہے جن میں ہمارے نبی عیسیٰ بھی آ گئے اور ہمارے نبی کی شان بہت افضل و اعلیٰ ہے. ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. عیسائی پادری کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اے حاکم اب ان سے پوچھو ان علماء کرام میں کیا کوئی ایسا عالم ہے جو ابھی مردے کو زندہ کر دے؟ اگر یہ مردے کو زندہ کر دیں گے تو اے حاکم ان کی جان کو بخش دینا. اللہ اللہ. حاکم نے فیصلہ سنایا او لوگوں بتاؤ تم میں سے کون ہے جو مردے کو زندہ کرے؟ اب سارے علماء خاموش ہیں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اللہ. اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں دل میں نبی کی محبت جلوہ گر ہے زبانوں پر خدا کا نام بار بار آ رہا ہے. یا رب یا رب یا رب کی صدائیں ان کی زبانوں پر جاری ہیں. علماء کرام کی جماعت خاموش ہے. پادری بار بار للکارتا ہے او لوگوں اے علماء یا تو میری بات کو قبول کرو یا پھر تم کہو کہ معاذ اللہ تمہارا دین جھوٹا ہے تمہارے نبی معاذ اللہ جھوٹے ہیں تمہارے نبی کی معاذ اللہ حدیث جھوٹی ہے. اب ایک عالم نے کہا تھا اے حاکم ایسی بات نہیں ہے ہمارے نبی سچے ہمارے نبی کی حدیث سچی ہمارے نبی کا قانون سچا ہمارے نبی کا لایا
لایا ہوا دین اسلام سچا ہے، ہم تم سے کچھ مہلت چاہتے ہیں۔ حاکم نے کہا بتاؤ کتنے دن کی مہلت چاہیے؟ علماء نے کہا تھا ہمیں 40 دن کی مہلت دے دی جائے۔ اب پادری خوش ہو گئے، وہ سوچ رہے تھے 40 دن تو کیا 40 سال بھی ان کو مل جائیں گے، تب بھی یہ کسی مردے کو زندہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ ظالم بھول بیٹھا تھا یہ ان کے غلام ہیں کہ جو سرکار غوث اعظم بچپن کے زمانے میں قبرستان کی طرف سے گزر جائیں، نانا جان پیچھے ہو، نواسا آگے آگے ہو، قبرستان کے مردوں کو کہہ دیں ارے قبروں کے اندر سے دیکھ کر کے ہنس کیا رہے ہو، نانا جان پیچھے آ رہے ہیں، تو قبرستان کے سارے مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں، غوث اعظم عبد القادر کو چھپا لیں۔ یہ تو بچپن کا زمانہ ہے، جب جوانی کا عالم تھا قم باذن اللہ کہہ دیا کرتے ہیں تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس نبی کے امتیوں نے ایک دو نے نہیں بلکہ سینکڑوں علماء نے اور اولیاء نے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا ہے۔ پادریوں نے کہا کہ مہلت دے دی جائے، مہلت دے دی گئی 40 دن کی، لیکن حاکم نے فیصلہ سنایا کہ ایسے ہی تم کو نہیں چھوڑا جائے گا، تم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ علماء کرام کی جماعت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب علماء کرام قید خانے میں گئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں، کبھی آمینہ کے لال پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ، کبھی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، ہر وقت رو رہے ہیں میرے مولا تیرے نبی کے دین کی لاج ہے، تیرے نبی کے دین کی بات ہے، تیرے نبی کی حدیث کی بات ہے، مولا ہماری لاج بچا لے، مولا اسلام کی لاج بچا لے۔ اللہ اللہ 40 دن ہو گئے، حاکم نے فیصلہ سنایا جاؤ ان علماء کرام کو نکال کر کے باہر واپس لے کر کے آؤ۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب علماء کرام کو لایا گیا حاکم کے دربار میں کھڑا کر دیا گیا ہے، حاکم نے پھر للکارنا شروع کر دیا، بتاؤ کون ہے تم میں سے جو مردے کو زندہ کرے؟ اب سارے علماء خاموش ہیں۔ اس ظالم حاکم نے جو عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے پھر للکارا اور کہا تو پھر اگر نہیں مردے کو زندہ کر سکتے تو کہہ دو کہ تمہارا دین جھوٹا ہے، معاذ اللہ، کہہ دو کہ تمہارے نبی معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ معاذ اللہ دین اسلام کو للکار رہا تھا، پیغمبر اسلام کی شان میں توہین کر رہا تھا۔ اب ان علماء کی زبان پر ایک صدا جاری تھی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یہ علماء کرام سچے دل سے اپنے آقا کو پکار رہے تھے، عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ہمارے حال زار پر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اے آمینہ کے لال ہماری فریادوں کو سن لیجئے، قسم خدا کی ادھر سے سچے دل سے نبی کے غلاموں نے پکارا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ادھر سے علماء نے سچے دل سے پکارا ہے آمینہ کے لال کو۔ مدینے والے مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، اور جب آقا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے نا تو پھر سمجھ لو کام بن جایا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فریاد کو سن لیا اور اپنی آل میں سے ایک اپنے شہزادے حضرت سید علی ہمدانی کو حکم دیا، جو ہمدان کی سرزمین پر تھے، بہت زیادہ کئی سو میل کا فاصلہ ہے، کشمیر میں دربار لگا ہے۔ حاکم جو عیسائی ہے مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کو للکار رہا ہے بار بار۔ آقا نے فرمایا بیٹا علی ہمدانی، سید علی ہمدان کی سرزمین پر کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر اس وقت تمہاری جگہ نہیں ہے، بلکہ جاؤ ملک ہندوستان کے صوبہ کشمیر میں حاکم کے دربار میں۔ اللہ اللہ، تیرے نبی کی عزت کو للکار رہا ہے وہ حاکم۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، تاریخ شاہد ہے۔ حضرت سید علی ہمدانی سے میرے نبی نے فرمایا تھا بیٹا علی ہمدانی جاؤ جلدی سے وہاں پر دربار میں پہنچ جاؤ۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، ایک قدم آپ کا ہمدان کی سرزمین پر تھا تو دوسرا قدم آپ کا صوبہ کشمیر کے حاکم کے دربار میں تھا۔ اللہ اکبر، سیکنڈوں میں حضرت سید علی ہمدانی حاکم کے دربار میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بولتا ہے اے حاکم، سن سن بتا تیرا کیا کہنا ہے۔ کہنے لگا میں تو کب سے کہہ رہا ہوں۔ اب علماء کرام نے نورانی چہرہ دیکھا تو جان میں جان آ گئی۔ اللہ اکبر، مدد کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے شہزادے ایک آل رسول کو بھیج دیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت
حضرت سید علی ہمدانی آ گئے، حاکم نے کہا مردے کو زندہ کرو، آپ نے فرمایا مردے کو زندہ تو کر دیں گے مگر پہلے ہماری ایک شرط آپ کو ماننی ہوگی۔ حاکم نے کہا تب بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ تو حضرت سید علی ہمدانی نے کہا تھا پہلے یہ شرط، یہ ہماری بات مانو، ہم سے یہ وعدہ کرو کہ اگر ہم نے مردے کو زندہ کر لیا تو تم ہمارے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ حاکم نے کہا تھا بات سچی ہے، وعدہ کیا جاتا ہے اگر مردے کو زندہ کر دو گے تو تمہارے دین اسلام میں ہم سب داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سید علی ہمدانی نے کہا بتاؤ کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ لے گئے وہ حاکم اور پادری سب علماء کرام کی جماعت کو ایک قبرستان کے اندر، حضرت سید علی ہمدانی سے کہا اس قبر کے مردے کو زندہ کرو۔ حضرت سید علی ہمدانی نے قبر کی تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہے، ہٹانے کے بعد ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، تاریخ کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جا، ایک قبر والے سے کہا تھا، مگر خدا کی شان دیکھو اللہ عز و جل نے اپنے ولیوں کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی نے ایک قبر والے سے کہا تھا مگر تاریخ شاہد ہے اس قبرستان میں جتنی قبریں تھی، جتنی قبروں میں مردے تھے، سارے کے سارے مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور سب کی زبان پر تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حاکم نے اور پادریوں نے دیکھا تھا تو قدموں میں گر گئے تھے اور گرنے کے بعد کہنے لگے تھے اب ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ اور کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لو۔ سارے کے سارے مسلمان بن گئے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے نا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی قربانیاں دین اسلام کی بقا کے لیے پیش کی ہیں ہمارے علماء کرام نے، اولیاء کرام نے نظریں اٹھائی ہیں تو دین اسلام پھیلتا چلا گیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دین اسلام بڑی محنتوں، مشقتوں اور کاوشوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں ملا ہے، اس کی قدر کرو۔ اور اللہ نے آپ سے، ہم سے، سب سے ایک وعدہ لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ نے وعدہ لیا مسلمان ہو کر کے زندہ رہو اور جب مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ اس اللہ کے فرمان کو، اس حکم خدا بندی کو ہر وقت انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج جو فتنوں کا دورہ ہے نا، جو بہکایا جاتا ہے چند روپیوں اور پیسوں کے لیے، تو یہ اللہ کا فرمان ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھو۔ سبق یہ ہمیشہ یاد رکھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر کے دولت دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ تم مسلمان ہو، مسلمان بن کر کے رہو اور جب مرو تب بھی تم مسلمان ہو، یعنی اپنے ایمان کو بچا کر کے لے کر کے جاؤ۔ ایک پیاری حدیث پاک آخر میں اور سنیں اور میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ حضور فرماتے ہیں وہ انسان ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا اس نے ایمان کی لذت کو، ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ وبالاسلام دینا، اور جو اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گیا اس نے بھی ایمان کی لذت کو پا لیا۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے سے راضی ہو گیا اس نے بھی ایمان کی لذت کو پا لیا۔ یعنی مومن کی تین پہچانیں ہمارے پیارے نبی نے بیان فرمائی۔ مومن ہونے کی تین پہچان ہے۔ ایک پہچان تو یہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے میرے مولا تو نے مجھے دین اسلام عطا فرمایا ہے، پہلی نشانی۔ اور مومن ہونے کی دوسری نشانی
کہ میرے مولا تو ہی میرا پروردگار ہے، یا رب یہ دنیا بھی مل کر کے اگر مجھے روٹی کا ایک لقمہ کھلانا چاہے تو نہیں کھلا سکتی تیری رضا کے بغیر۔ تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی زندگی عطا فرماتا ہے، تو ہی موت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہ زندگی اپنی بنا لو گے نا آپ تو ایمان کا نور دلوں کے اندر جذب ہو جائے گا، اور آخر میں یہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، میرے مولا تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں انسان بنایا، اگر چاہتا تو نالی میں رینگنے والا کوئی کیڑا بنا سکتا تھا، کسی جانور کی شکل میں تو ہمیں پیدا فرما سکتا تھا۔ میرے مولا تیرا کتنا شکر ہے، تو نے انسان بنایا، اس سے بڑا شکر یہ ہے انسان بنا کر کے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اس سے بھی بڑا شکر یہ ہے کہ تو نے اپنے سب سے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، تو نے ہمیں نبی بھی دیا تو تمام نبیوں میں افضل والا، تو نے کتاب دی قرآن تو تمام آسمانی کتابوں میں افضل والا، تو نے رسول عطا فرمایا تو ایسا رسول جو تمام رسولوں کا سردار اور تمام رسولوں کا امام ہے۔ اگر اس بات کو لے کر کے آپ خوش رہیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت آپ کو عطا فرمائے گا، ہے نا۔ یہ باتیں بہت ضروری ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا میرے بھائیوں، ورنہ ایمان ہمارے پاس بچا ہی کہاں ہے۔ اور یاد رکھو پھر جب ایمان کی دولت جس بندے کے پاس ہوتی ہے، انتقال کر کے قبر میں جاتا ہے، آمینہ کے لال کی آمد ہوتی ہے، حضور کو جو پہچانتے ہیں وہ ایمان کے نور سے حضور کو پہچانا جاتا ہے۔ جب فرشتے کہتے ہیں نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے بندے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو پھر نہ کوئی سرمایہ دار آقا کو پہچان پائے گا، نہ کوئی زمیندار آقا کو پہچان پائے گا، نہ کوئی طاقت و بہادری والا انسان، نہ کوئی پہلوان آقا کو پہچان پائے گا۔ پہچانے گا نبی کو قبر میں وہ جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا سرور ہوگا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو آقا کو پہچان جائے گا قبر کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ دو تین اشعار میں موت کے تعلق سے پیش کروں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ ارے ماشاءاللہ، آج ہی اپنے رب کو منا لو، بولو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آج ہی اپنے رب کو منا لو، کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو، آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نار دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نار دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نار دوزخ سے خود کو بچا لو۔ اور چاندنی 4 دن کی ہے لوگو، یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو، چاندنی 4 دن کی ہے لوگو، یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو، کہ چاندنی 4 دن کی ہے لوگو، چاندنی 4 دن کی ہے لوگو، یہ جوانی بھی فانی
فانی ہے سن لو، عاقبت اپنی اچھی بنا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، عاقبت اپنی اچھی بنا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ قبر میں جا کے رونا پڑے گا، خاک پر تم کو سونا پڑے گا، قبر میں جا کے رونا پڑے گا، خاک پر تم کو سونا پڑے گا، کہ قبر میں جا کے رونا پڑے گا، قبر میں جا کے رونا پڑے گا، خاک پر تم کو سونا پڑے گا، موت سے پہلے خود کو سنبھالو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، موت سے پہلے خود کو سنبھالو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے بھائی حضرت حافظ عبدالقیوم صاحب قبلہ نے جو میں اکثر شعر پڑھتا ہوں جب لوگ سونے لگتے ہیں، اس کے تعلق سے کہا ہے، وہ شعر سنا دیجئے، میں پیش کرتا ہوں۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ کو بھی نیند آنے لگی شاید ہے، اگر بیدار ہیں تو تڑپ کر کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ اب اس کا جواب سنیں، جنت ملے گی کس کو؟ آپ ہی فیصلہ کیجئے، اور ان کی الفت کو اے دوستو اب تو دل میں بسا لیجئے، ان کی الفت کو اے دوستو اب تو دل میں بسا لیجئے، ان کی الفت کو اے دوستو، کہ ان کی الفت کو اے دوستو اب تو دل میں بسا لیجئے، اب تو دل میں بسا لیجئے، جس کے دل میں ہے عشق نبی، جس کے دل میں ہے عشق نبی، ہاں وہ جنت کا حقدار ہے، جس کے دل میں ہے عشق نبی، ہاں وہ جنت کا حقدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں قصداً سہواً لفظاً معناً